دیکھیں، تاریخ میں نا بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی عزت دوست اور دشمن دونوں کرتے ہوں۔ صلاح الدین ایوبی انہی میں سے ایک تھے، ایک ایسا نام جو آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتا ہے۔ تو آئیے اس عظیم رہنما کی کہانی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ وقت تھا صلاح الدین کے عروج کا۔ سوچیں، ایک صدی تک صلیبیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد مقدس شہر یروشلم آخر کار ان کی فوج کے سامنے جھک گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ تکریت میں پیدا ہونے والا ایک عام کرد سپاہی کا بیٹا یوسف آخر صلاح الدین کیسے بنا؟ وہ لیڈر جس نے بکھری ہوئی مسلم ریاستوں کو ایک پرچم تلے اکٹھا کیا اور مشرق وسطیٰ میں صلیبیوں کی سب سے بڑی طاقت کو للکارا، یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کریں گے۔ تو آئیے صلاح الدین کی کہانی کا آغاز اسی لمحے سے کرتے ہیں جس نے اس کی شہرت کو امر کر دیا، یعنی یروشلم کی فتح سے۔ یہاں دو بالکل الگ تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہے 1199 میں صلیبیوں کا قبضہ، جو قتل و غارت اور خون ریزی کی ایک خوفناک داستان ہے۔ دوسری طرف ٹھیک 88 سال بعد صلاح الدین کا طریقہ ہے، جہاں اس نے شہر کے لوگوں کو فدیہ کے بدلے امان اور حفاظت کی پیشکش کی۔ تو یہ صرف دو فتوحات کا مقابلہ نہیں، یہ اصل میں دو بالکل مختلف سوچ، دو الگ نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ شروع میں تو صلاح الدین کوئی بھی شرط ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب صلیبی رہنما بالین آف ابلین نے دھمکی دی کہ اگر امان نہ ملی تو وہ شہر کے مقدس مقامات کو تباہ کر دیں گے، تب صلاح الدین نے کمال فراخ دلی دکھائی۔ اس نے نہ صرف ان کی جان بخشی بلکہ بہت سے غریبوں کو تو بغیر فدیہ کے ہی جانے دی۔ تو آخر یہ عظیم سلطان تھا کون اور اقتدار تک پہنچا کیسے؟ آئیے ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور اس کے سفر کا آغاز دیکھتے ہیں۔ اس کا اصل نام تھا یوسف ابن ایوب۔ صلاح الدین تو ایک اعزازی لقب تھا جس کا مطلب بنتا ہے دین کا انصاف۔ وہ نسل سے کرد تھا اور اس نے ایوبی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو مصر، شام اور اس سے بھی آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا اقتدار تک پہنچنے کا سفر حیران کن حد تک تیز تھا۔ بات شروع ہوئی 1164 میں، جب وہ اپنے چچا شیرکوا کے ساتھ مصر گیا۔ صرف 5 سال میں 1169 تک وہ مصر کا وزیر بن چکا تھا۔ پھر 1171 میں اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ مصر پر حکومت کرنے والی حریف شیعہ فاطمی خلافت کو ختم کر کے مصر کو عباسی خلیفہ کے ماتحت کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1174 تک وہ مصر اور شام دونوں کا سلطان بن کر خطے کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ اس کی حکمت عملی بہت واضح تھی، 3 مراحل پر مشتمل۔ سب سے پہلے اس نے مصر میں اپنی پوزیشن مضبوط کی، پھر شام کی طرف بڑھا اور اپنے مخالفین کو ہرایا، اور آخر میں سب سے اہم کام، اس نے آپس میں لڑنے والی مسلم طاقتوں کو صلیبیوں کے خلاف جہاد کے نام پر اکٹھا کر دیا، جو شاید اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اور اسی اتحاد کے بل بوتے پر اس نے تاریخ کے سب سے مشہور ٹکراؤ میں سے ایک کا پاسا پلٹ دیا۔ یہ تاریخ اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ حطین کی جنگ کا دن تھا، ایک ایسی لڑائی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ حطین کی جنگ صلاح الدین کی فوجی ذہانت کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ اس نے صلیبی فوج کو ایک بنجر میدان میں پھنسا لیا، ان کے پانی کے ذخائر پر قبضہ کیا اور پھر ان کی تھکی ہاری فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اس ایک جیت نے یروشلم کی صلیبی بادشاہت کی کمر توڑ دی اور مقدس شہر کی فتح کا راستہ بالکل صاف کر دیا۔ اچھا، یروشلم کی فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی تاریخ کی سب سے مشہور دشمنیوں میں سے ایک کا آغاز ہوا، صلاح الدین اور انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کے درمیان۔ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ صلاح الدین ایک صابر اور ذہین حکمت عملی بنانے والا، جبکہ رچرڈ ایک نڈر لیکن بے صبر اور جوشیلا جنگجو تھا۔ لیکن اس دشمنی کے باوجود دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے گہرا احترام بھی تھا، یہاں تک کہ رچرڈ نے کھلے عام صلاح الدین کو مسلم دنیا کا سب سے بڑا رہنما مانا، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ صلاح الدین کی شہرت صرف جنگ کے میدان تک ہی نہیں تھی، یہ واقعہ اس کی شخصیت کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ جب ایک عیسائی عورت کا بچہ چوری ہو گیا تو اس نے سیدھا صلاح الدین سے فریاد کی۔ سلطان نے نہ صرف اپنی جیب سے پیسے دے کر بچے کو واپس خریدا، بلکہ خود اسے ماں کے حوالے کیا۔
جب 1193 میں صلاح الدین کا انتقال ہوا تو وہ اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑ گیا جسے آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں الگ الگ طریقوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین کی میراث کی دو دنیایں ہیں۔ مغرب میں اسے ایک شریف اور سخی دشمن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، سخاوت کی ایک مثال۔ لیکن مسلم دنیا میں وہ ایک متقی ہیرو ہیں، اسلام کو جوڑنے والے اور بیرونی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کی ایک لازوال علامت۔ انسان ایک، لیکن نظر کے زاویے دو۔ اس کا اثر آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ صلاح الدین کا عقاب مصر، عراق اور فلسطین جیسے کئی ممالک کا قومی نشان ہے۔ 20ویں صدی میں جب عرب قوم پرستی ابھری تو صلاح الدین بیرونی تسلط کے خلاف جدوجہد کی ایک بہت طاقتور علامت بن گیا۔ لیکن شاید اس کی میراث کا سب سے طاقتور پہلو اس کی ذاتی زندگی ہے۔ جب اس عظیم سلطنت کے حکمران کا انتقال ہوا تو اس کی ذاتی ملکیت میں تقریباً کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ساری دولت غریبوں اور اپنی رعایا میں بانٹ دی تھی۔ اور جانتے ہیں اس کے خزانے سے کیا نکلا؟ صرف 1 سونے کا سکہ اور 47 چاندی کے، بس۔ یہ تھی کل دولت اس شخص کی جو مصر سے لے کر شام تک کی سلطنت کا مالک تھا۔ سچ پوچھیں تو اس سے بڑھ کر اس کے کردار کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور یہ بات ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ صلاح الدین کو اس کی فتوحات کے لیے تو یاد کیا ہی جاتا ہے، لیکن اس کی سخاوت اور انصاف کی قصے بھی اتنے ہی مشہور ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ میں کسی رہنما کی اصل پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کی فتوحات یا اس کا کردار؟